سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرینڈس آف پاکستان، عظمت والی عرض کر رہا ہوں. حق و انصاف، حق و باطل کی جنگ صدا سے شروع سے آج تک، جب سے یہ روئے زمین قائم ہوئی ہے، یہ سلسلہ چل تو رہا ہے. بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہمارے فوجیوں کا قتل عام ہو رہا ہے اور تباہی مچی ہوئی ہے. بڑے بڑے اچھے نفیس قسم کے فوجی ہمارے شہید ہوئے ہیں. ہمیں بڑا دکھ ہے اس بات کا. فوج ہماری ہے اور ہماری فوج کے اگر نوجوان شہید ہو رہے ہیں تو ہمیں اس کی بہت تکلیف ہے اور ہمیں بہت اس کا افسوس ہے. اور یہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس لیے کہ ہمارے جو بڑے بڑے فوجی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی فوج کی حفاظت کے لیے انتظامات کریں. ہم بہرحال ان کی شہید ہونے کی بڑی تکلیف ہمیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اور ان کے جو لواحقین ہیں، جو ان کے وہ کس حال میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی بہتری عطا فرمائے. ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کو ایک تو وسیلہ عطا فرمائے، دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی صبر و جمیل عطا فرمائے. آمین. اور پاکستان کی بہتری کے لیے ہماری فوج جو ہے ہمارے پاکستان کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے. ہم اس کی عزت کرنا، ہمارا محبت ہماری فوج سے، اور ہمارے یہ نوجوان بڑی محنت کر کے اپنی سرحدوں کی حفاظت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو اور ان کو سب کو اور ہمارے ان شہیدوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. پاکستان کی بڑی تباہی ہو رہی ہے، بہت برا حشر ہو رہا ہے. اور ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے 22 تقریباً یہ سمجھ لیجیے سود جو ادا کر رہے ہیں، 22% سود ادا کیا جا رہا ہے. عوام کے حالات بہت خراب ہیں، لیکن یہ کہ غربت اور افلاس جو ہے وہ ان کے حالات خراب ہیں جن کا ٹیکس لے کر کے یہ جو بڑی بڑی حکومتیں بنائی جاتی ہیں، اور وہ بھی ناجائز حکومتیں بنائی جاتی ہیں، ان کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے. وہ اپنے ہمارے جو غریب آدمی کا ٹیکس لوٹ کر کے اور وہ اس کو باقاعدہ اپنی حکومتیں بناتے ہیں. حالات بہت خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ جو ہمارا ملک کا تباہی کی طرف جانا اور مہنگائی کا جو ایک جیسے ہماری بینک کی بہت حالات خراب ہیں، ہمارے معاشی حالات بہت خراب ہیں. لیکن جس غریب کا ٹیکس لیا جا رہا ہے، اس ٹیکس کے ذریعے سے وہ جو بیچارے غریب آدمی اپنا ٹیکس دیتے ہیں، اس سے عیاشی کر رہے ہیں. کون کر رہے ہیں؟ وہ لوگ جو حکومت میں لائے گئے ہیں، جو انلیگل گورنمنٹ بنا کے یہاں پر لائی گئی ہے، وہ اس میں عیاشی کر رہے ہیں. اور وہ بڑی بڑی گاڑیاں لے کے بڑے بڑے، یہاں تک پیٹرول مہنگا کیا جا رہا ہے، گیس مہنگی ہو رہی ہے اور مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے. یہاں یہ حالت ہو گئی ہے کہ جو برابر کے ملکوں میں اس وقت جو گیس کی جو 3 روپے 4 روپے کے حساب سے ملتی ہے، یہاں پر جناب 200 ابھی 220 روپے اور بڑھا دیا گیا ہے. پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں، پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو ہر چیز بڑھتی ہے. غریب آدمی ٹیکس دے رہا ہے، اور اس غریب آدمی کے ٹیکس سے پیٹرول اور گیس جو ہے وہ ساری جو استعمال کر رہے ہیں یہ مفت استعمال کر رہے ہیں. اور یہ غریب آدمی اس کی اوپر ٹیکس دیتا ہے، غریب آدمی اس کا پیمنٹ کرتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ اس سے وصول بھی کیا جاتا ہے. پاکستان کا کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر غریب آدمی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا جاتا ہو. فوج جو ہے وہ ہمارے عوام کی فوج ہے، لیکن یہ کہ وہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ غریب آدمی کے ساتھ تکلیف پہنچاتی ہے، اسی کو اذیتوں میں ڈالتی ہے، اسی کے ٹیکس سے پلتی بھی ہے، عیاشی بھی کرتی ہے،
اور لوگ لوٹتے بھی ہیں. تمام یہ جتنے آئے ہیں، جتنے لا کے بٹھائے گئے ہیں، 4 حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں، اور وہ سب غریب آدمی کے اوپر بوجھ پڑتا ہے. اور یہ لوگ اپنے بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، بہت بڑے بڑے ان کے سارے سسٹم بنے ہوئے ہیں. آپ کا جو حالات یہ ہے کہ آپ کے معاشی حالات کا یہ حالت ہے کہ آپ کو وہ جو سسٹم بنایا ہوا ہے، اس کا جو اپنے جتنی بھی یہ تمام انڈسٹریز کی آپ کے اوپر ٹیکس لگے ہوئے ہیں، وہ سارے ٹیکس جو ہے غریب آدمی پہ پڑتے ہیں. مہنگائی کا عذاب بھی جو آتا ہے تو وہ انہیں کی مہنگائی، کھانے پینے کی چیزیں، جو روزی روزگار جو ہے لوگوں کے لیے بات نہیں ہے. لیکن حالات یہ ہے کہ جناب یہاں پر کوئی بھی معیشت کے اوپر، انسانیت کے اوپر، یا اور کسی سندھ میں یہ حال ہے کہ لوگ جو ہے روزی روزگار کے لیے پریشان ہیں، ان کو روٹی نہیں ہے. یہاں پر جو حالات خراب ہے، ان کی تعلیم کا، ان کو تعلیم کی طرف کسی نے کبھی غور نہیں کیا. یہاں کا جو سندھ کا جو اپنا جو شخص بھی ہے، وہ چوری کے ذریعے سے اور لوگوں کا ووٹ چوری کر کے وہ پریزیڈنٹ بنا ہوا ہے پاکستان کا. وہ پورے پاکستان کی حکومتیں چلا رہا ہے. پورے پاکستان میں جتنی بھی صوبائی حکومتیں ہیں اور پولیس کی کارکردگی ہے اور سارا جو سسٹم بنا ہوا ہے، وہ سارا سب انہی لوگوں کے لیے ہے، اور خوب عیاشی کر کے وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور لوٹ مار مچا رہے ہیں. یہ ہے پاکستان کا نظام. پورے غریب آدمی کا یہ عالم ہے کہ اپنی روزی کے لیے، روٹی کے لیے اس کو میسر نہیں ہو رہا ہے. وہ یہاں تک ہو رہا ہے کہ وہ بیچارہ اپنا کڈنی کا دے رہا. جب یہاں پر ایسے حالات ہوتے ہیں کہ ہر آدمی جو ہے لوٹ رہا ہے، تو ایک ڈاکٹر جو ہے وہ اپنا کڈنی کا علاج کرنے کی بجائے کڈنی نکالتا ہے، اور نکال کے وہ اس کو 1.5 لاکھ روپے دیتا ہے، خود 4 لاکھ روپے اپنے پاس رکھتا ہے اور اپنے عیاشی کر رہا ہے. ایسی ہر آدمی جو ہے ڈاکو، پورے پاکستان میں ڈاکوؤں کا راج ہے، اور ڈاکو جو ہے کھلے عام ہیں، ان کو کوئی نہیں روکتا ہے. عدلیہ کو اپنا کام نہیں کر رہی ہے، غریب آدمی کو پکڑتی ہے، غریب آدمی کو اریسٹ کرتی ہے، اسی کا خون چوستی ہے. اور بڑا آدمی کوئی بھی ہوتا ہے، اس کی دولت کو، یہاں کھربوں ڈالر انہوں نے کمائے ہیں، ان کو معاف کیا جا رہا ہے، اور وہ غریب آدمی کی دولت کو جو ٹیکس پے کر رہا ہے، اسی کو اریسٹ کرتے ہیں اور اسی کے پیسے نکال کے وہ ان کو دیتے ہیں. آپ جتنی بھی آپ یہاں پر وہ مہنگائی ہوتی ہے، جتنا بھی عذاب نازل ہوتا ہے، 32% جو ہے اپنی مہنگائی کا شروع ہو چکا ہے. 32% جب مہنگائی کا عذاب ہوگا تو آپ اندازہ کیجئے کہ کیا حشر ہوگا. جس شخص کا بھی آپ غریب کا آپ دیکھیں گے، اسی کو پیمنٹ کرنا پڑتا ہے، اسی کے اوپر ٹیکس لگتا ہے، اور اس کا ٹیکس جو ہے وہ یہی لوگ کھاتے ہیں جو کھربوں ڈالر کما چکے ہیں چوری سے اور بے ایمانی سے اور ویسے ڈاکے ڈال کے. اور لیکن یہ کہ حکومت بھی وہی انہیں کو دی جا رہی ہے، جو دینے والے ہیں ان کا اندازہ کیجیے کہ کیا حال ہے. اس طرح کی اسٹیبلشمنٹ اگر کام کرتی ہے تو وہ غریب آدمی کو سے نہیں ڈرتی، وہ ان سے ڈرتی ہے جو یہاں پر ڈاکو چور بدماش جو آتے ہیں، اور جو حکومتیں 4-4 5 5 دفعہ یہاں آ کے کرتے ہیں، ان سے ڈرتی ہے، ان کا خیال رکھتی ہے، ان کی طاقت کا خیال کرتی ہے ان کے لیے، بلکہ اور انتظامات کرتی ہے. الیکشن چوری کرنے والے جو جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سارے حکومتوں میں ہیں، اور جس نے الیکشن ون کیا ہے وہ اپنا جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. حالات ملک کے اسی طرح اگر چلیں گے تو ہم ملک ہمارا اور فردر بھی یہ ہوگا کہ ہم جو ہے سنگاپور کی اور اس کی اپنے جو تباہی بربادی کے بعد جو حشر ہوتا ہے، آگ لگی ہوتی ہے، وہ ہم اسی جیسے پہنچ جائیں گے. ہمارے لیے پھر کوئی راستہ نہیں رہتا. عوام کے لیے، غربت کے لیے، انہیں کوئی پولیس بھی پکڑتی ہے تو غریبوں کو پکڑتی ہے، ان کے ساتھ ظلم کرتی ہے تو وہی ان کے ساتھ ہی کرتی ہے. جن کے پیسے سے یہ پل رہے ہوتے ہیں انہی کے اوپر ظلم کرتی ہے. یہ سسٹم جو چل رہا ہے، اس سسٹم کو ہم روک نہیں سکتے. یہ تباہی اور بربادی کا طرف جائیں گے، اور اگر ہم چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. عوام ہمارے پاس جو بہت، ہمارا یوتھ اتنا طاقتور ہے
جو اس کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، جن کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، جن کے ساتھ میں زیادتیاں کی جا رہی ہیں، ان کے ساتھ میں یہ عالم ہے کہ وہ اتنے بکھرے ہوئے ہیں، وہ اتنے بپرے ہوئے ہیں، وہ اتنے غصے میں ہیں، وہ اتنی تکلیف میں ہیں کہ وہ کسی وقت بھی باہر نکل کے آ سکتے ہیں، اور وہ اپنے ووٹ بینک کو بچانے کے لیے اور اپنی جان کو بچانے کے لیے آئندہ آنے والے وقتوں میں جو حالات ہو رہے ہیں وہ بہت تباہ کن ہو جائیں گے اگر ہم لوگوں نے درستی نہیں کی۔ ہماری جو عدلیہ ہے وہ بھی کام ایمانداری سے نہیں کر رہی ہے، ہمارا جو سسٹم ہے پورا ختم ہو چکا ہے، کولیپس ہو چکا ہے۔ تو ہماری یہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو ہم اب یہ کہہ سکیں کہ ہمارے لیے کچھ بہتری کی امید ہو سکتی ہے، ہمارے عوام کے لیے بہتری کی امید ہو سکتی ہے، پاکستان کو بچانے کے لیے کوئی بہتری ہو سکتی ہے۔ یہ کرنا نہیں چاہتے، انہیں کرنے کی اگر خواہش ہو تو انسان کی جو ول ہو تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ انصاف دینا، عوام کے جو مینڈیٹ کو چرانا یا انسانیت کے سوچ سے غلامی کرنا، یا یہ کہ اپنے فنڈامنٹل رائٹس انسان کو نہیں دینا، جو ملک نہیں دے سکتا وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے، وہ ملک بچتا نہیں ہے۔ وہاں کی فوج بھی ذلیل ہوتی ہے، وہاں کے عوام بھی ذلیل ہوتی ہے، وہاں کی وہ حکومتیں جو چور ہے ڈاکو بن کے آئے ہیں وہ بھی ذلیل تو خیر ہیں، ان کا تو خیر ذکر ہی نہیں ہے۔ ذکر ان کا ہے کہ جنہوں نے انہی لوگوں نے اپنی پوری عوام کو بے ضمیر اور بے غیرت اور بے شرم بنا کے رکھا ہوا ہے۔ پاکستان تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا ہے، لیکن یہ کہ ہم اگر چاہیں ہم اپنے ایک ہمارا ملک بڑی طاقتور ملک بن سکتا ہے، ہم یہ قرضوں سے بھی دور ہو سکتے ہیں، ہمارے یہاں غربت بھی ختم ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم سب مل کر کے کام کرنا چاہیں اور پاکستان کی بقا کا وہ چاہیں، فنڈامنٹل رائٹس انسان کے دینا شروع کر دیں، انصاف عدل و انصاف اگر کریں اور ہیومن بینگ کی اگر وہ قدر کرے، عزت کریں، محبت کریں، شرافت سے پیش آئے، تو حقیقت میں جو غنڈہ گردی ہمارے یہاں ہو رہی ہے، یہاں تک ہوتا ہے کہ یہ جتنے بھی آئے ہیں اور وہ اس کے خلاف سازش کرتے ہیں جو ایک ایماندار ہے، تاکہ وہ کبھی اٹھ کے نہ بچتا ہے۔ وہ چاہتے ہی ہے کہ اس قسم کی سازشیں کرتے رہتے ہیں، جن کو یہ مینڈیٹ چوری کر کے دیا گیا ہے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں، جیسے خواجہ صاحب ہیں اور وہی اور دوسرے وہ کیا نام ہے ان کا، وہ داڑھی والے صاحب ایک وہ ہیں، ان کا بھی یہ عالم ہے۔ اس طرح کی جو حرکتیں ہو رہی ہیں یہ بہت ہی ظلم ہے۔ یہ جتنے بھی ایسے بھی لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اللیگل آئے ہوئے ہیں، اور وہ فارم 57 استعمال کر کے، جس کا اگینسٹ آف دی چوری کا مینڈیٹ لے کے، اور اس کے باوجود بھی اور اوپر سے دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، دہشت کے علاوہ فراڈ کر رہے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بے ایمانیاں کرتے ہیں۔ اس طرح یہ پاکستان کو تباہ و برباد کرنے والے یہی لوگ ہیں، اور یہ انہی کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ بہتر نہیں ہے ایمانداری اور دیانتداری سے کام شروع کیا جائے، عدالتیں اپنا کام کریں، فوج اپنا کام کرے۔ فوج کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے، اپنی فوج کے ساتھ بھی ظلم کرنا وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ انصاف سے کام، ہر حکومت کو اپنے انصاف سے کام کرنا چاہیے، ہر ادارے کو اپنے انصاف سے کام کرنا چاہیے، ایئر فورس کو، اپنے نیوی کو، اپنے آرمی کو، سارے لوگوں کو آنیسٹی کے ساتھ اگر کام نہیں کریں گے تو ہم تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اور ہمارا یہ سسٹم تباہ و خطا، سسٹم تو ہے ہی نہیں ہے۔ سسٹم جب ہوگا تو بہرحال اس ملک کو بچانے میں اگر بہتری کسی کی ہو سکتی ہے تو اس میں صرف پی ٹی آئی کے عمران خان وہ بچا سکتے ہیں، آرمی اگر چاہے تو اس کو بھی بچا سکتی ہے، اسٹیبلشمنٹ چاہے تو ان کو بچا سکتی ہے، ورنہ یہ کہ اس سلسلہ جو ہے اور عدلیہ جو ہے اس کو بھی اپنا کام ایمانداری سے کرنا ہوگا، الیکشن کمیشن کو اپنا کام ایمانداری سے کرنا ہوگا، تمام پولیس کو، تمام سسٹم کو بالکل ان آرڈر ہو کے کام کرنا پڑے گا۔ حقیقت چھپ نہیں سکتی، بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی، کاغذ کے پھولوں سے بچانا پاکستان کا
رحمت العالمین اس پر کرم فرمائے گا. پاکستان کو بچا لیا، عوام کی اگر خدمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت کرے گا، آپ کے لیے اور بہت کچھ دروازے کھول سکتا ہے. پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد.